3 دن زندگی میں ہر بندے کی زندگی میں بڑے اہم ہوتے ہیں. ان 3 دنوں کو کوئی بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکتا. پہلا دن اس دنیا میں انسان کے آنے کا دن ہے، یعنی یوم ولادت. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بڑے ہو کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں ماہ کی فلاں تاریخ کو تمہاری پیدائش ہوئی تھی، تو وہ انسان بڑے ہو کر بھی اس دن کو بھلا نہیں پاتا، اور اس کی اہمیت ہر انسان کے لیے ہوتی ہے. اور دوسرا دن جو اس کی زندگی کے لیے اہم ترین دن ہوتا ہے، وہ دن اس دنیا سے جانے کا دن ہوا کرتا ہے، یعنی آنے کا دن اور جانے کا دن. یہ زندگی کے اہم دن ہوتے ہیں کہ جس کی محنت جاری ہے کہ ہمارا آنے کا دن ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اب ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے جانے کا دن یادگار بن جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کما تعیشون تموتون، تم جیسی زندگی گزارو گے ویسی تمہاری موت ہوگی. زندگی ذکر و فکر والی ہو، تلاوت والی ہو، درود شریف استغفار والی ہو، اللہ کی یاد والی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی والی ہو، تو پھر موت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہوگی. اگر زندگی غفلت والی ہو، معصیت والی ہو، سنت کو ترک کرنے والی ہو، اللہ سے دوری والی ہو، تو موت بھی ویسی غفلت والی ہوگی، اور موت بھی اس حالت میں ہوگی کہ وہ موت بھی یادگار بن جائے گی، اس حوالے سے کہ اس بندے کی زندگی جیسی تیسی تھی گزر گئی، موت بھی ایمان سے خالی موت ہوگی. یہ تو 2 دن ہو گئے. ایک تیسرا دن بھی ہے کہ جس کی اہمیت ہمارے لیے ان 2 دنوں سے بھی زیادہ ہے. پہلا دن جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، دوسرا دن جیسی زندگی ویسی موت. اب جیسا دوسرا دن ہوگا اس کا ثمرہ حاصل کرنے کا تیسرا دن بھی ہے، اور وہ تیسرا دن سب سے زیادہ اہم ترین دن ہے، اور اس دن کو اللہ تعالی نے فیصلے کا دن فرمایا ہے. وہ تیسرا دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی پیشی بھگتانے کا دن ہے، اپنے حساب کا دن ہے. اس کو قرآن پاک میں یوم التغابن بھی کہا گیا. یوم التغابن فیصلے کا دن، کھرے کھوٹے اور پہچان کا دن کہ کھرا کون ہے کھوٹا کون ہے. ناپ تول کا دن بھی اس کو کہا گیا، اور ایک جگہ پر اس کو فتح و شکست کا دن بھی کہا گیا کہ اے انسان، یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی کی بازی ہار جائے گا. یہ ہے یوم التغابن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دوسرے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تیسرے دن میں اللہ رب العزت کا فضل ہم سب کو عطا فرمائے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون. ایک ایسا دن ہوگا جس میں تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی. نفع دینے والی چیز ایک ہی ہوگی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم. نفع دے گا تو سالم دل جو لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے حضور پیش کرے گا، وہ ثمرہ ہوا دل، سالم دل ہی صرف نفع دے گا. انسان کو زندگی میں 2 بڑی غلط فہمی ہوتی ہیں، اور اس کا اظہار ہماری گفتگو سے بھی ہوتا ہے. پہلی غلط فہمی ہماری ہوتی ہے مال کی غلط فہمی، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہوگی تو ہم دنیا کی آسائشیں، دنیا کی نعمتیں خرید لیں گے. یہ مال تو ہم نے دیکھا کہ اس دنیا میں صحیح کام نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ نے تو رد کر دیا کہ تم دنیا کی زندگی مال کے کمانے میں صرف کر دیتے ہو، یہ مال دنیا میں مکمل کام نہیں آئے گا، یہ آخرت میں کیوں کر تمہارے کام آ سکے گا. اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ مال سے دنیا کا ہر کام نہیں ہوتا، آخرت میں تو اس سے بالکل ہی کام نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس مال پیسہ ہو، ہم اینک تو خرید سکتے ہیں، بینائی تو نہیں خرید سکتے.
یہ روشنائی صرف اللہ کی عطا سے ہی ملتی ہے۔ دوسری چیز، ہمارے جیب میں پیسے ہوں، ہم کتاب تو خرید سکتے ہیں، لیکن اس پیسے سے ہم علم نہیں خرید سکتے۔ تیسرا، مال پیسہ ہو تو ہم اچھا پلنگ، بستر، بیڈ خریدتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مال سے ہم بستر تو خرید سکتے ہیں، میٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہم خوش نما نظر آنے کے لیے اچھا لباس تو خرید سکتے ہیں۔ لباس سے زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن غور کریں کہ کیا ہم مال سے حسن و جمال بھی خرید سکتے ہیں؟ ہم حسن و جمال نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح جیب میں رقم ہو تو ہم خضاب خرید سکتے ہیں جس سے ہم اپنے بالوں کو کالا کر لیں، لیکن غور کریں کہ جیب میں اگر مال ہو تو ہم شباب خرید سکتے ہیں۔ شباب ڈھل جائے واپس نہیں آتا۔ اسی طرح ہم اپنے کاموں میں مدد کے لیے ملازمین رکھتے ہیں، ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں، ان کو دی ہوئی تنخواہ سے ہم خوشامد تو ان سے کروا سکتے ہیں، ہٹو بچوں کی صدائیں تو لگوا سکتے ہیں، اپنی خدمت تو کروا سکتے ہیں، ظاہر کی خدمت ہم ان ملازمین سے کروا سکتے ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے کہ ہم دل کی محبت اس پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ دل کی محبت نہیں خرید سکتے۔ دل کی محبت پیدا کرنے والی کون سی ذات ہے؟ آپ اور میں اپنے مشائخ کی محبت میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ کی محبت کے تذکرے ہو رہے ہوں، لیکن ہم مال سے کسی سے جھوٹی محبت بھی نہیں خرید سکتے۔ یہ غلط فہمی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی کہ یہ مال جس کو تم اکٹھا کرنے میں پوری زندگی لگا رہتا ہے، لڑکپن جوانی سے شروع ہوتا ہے، بڑھاپے تک جاتا ہے، مال کی ہرس ختم نہیں ہوتی، کبھی جائز ذریعہ کا تو نے لحاظ نہیں رکھا، جائز ناجائز حق نہ حق تو مال کماتا چلا گیا کہ اس سے دنیا کی نعمتیں میں حاصل کروں گا، دنیا کے کام ہوں گے، رشوت دے کر ناجائز دولت میں مزید اضافہ کروں گا۔ یہ دنیا کی دولت تجھے اس دنیا میں کامل کام نہیں آ سکتی، جب تو رب کے حضور کھڑا ہوگا تو یہ دولت کس کام آئے گی؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اللہ نے دور فرما دی۔ یوم لا ینفع مال، جس دن نفع نہیں دے گا تمہارا ہی مال۔ اور ایک دوسری غلط فہمی جو ہماری ہوتی ہے وہ اولاد کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ لوگ بڑے فخر سے بتایا کرتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ میرے 6-8 بیٹے ہیں، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، بیوروکریٹ ہے، ڈاکٹر ہے، کاروباری ہے، ملیں چلا رہا ہے، میرا ایک بیٹا بیوروکریٹ ڈی سی لگا ہوا ہے، دوسرا سول سروس پولیس میں چلا گیا ڈی پی او لگا ہوا ہے، میرا ایک بیٹا کرنل اور جرنل ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم نے اس دنیا میں زندگی میں دیکھا کہ جس اولاد کی جو موجودگی ہے اس کا اظہار ہم فخر سے کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کو ان بیٹوں کے ہاتھوں ہی ذلیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ میں نے خود دیکھا کہ ایک بندہ جوان ہے اور اپنے باپ کو گالی دے کر پکار رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، جوان العمر بیٹے ہیں، بوڑھا باپ ہل نہیں سکتا، حاجت کے لیے ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتا، وہ بیچ میں ہی اس کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، لیکن ان کپڑوں کو، اس نجاست کو، غلاظت کو دھونے والا کوئی نہیں ہے۔ سخت سردی میں نے اس کو دیکھا کہ صرف اس کے جسم پر بنیان تھی اور نیچے شلوار۔ ہمیں غلط فہمی ہے، اس اولاد کے لیے ہم حرام کماتے ہیں۔ یہی اولاد دنیا میں ہمارے کام اگر نہیں آ سکتی تو آپ خود سوچئے اللہ کے حضور جب ہم کھڑے ہوں گے یہ اولاد کس کام آئے گی؟ کسی کام کے نہیں آئے گی۔ آخرت کی جو بھی نعمت ہے، اللہ نے فرمایا کہ تم نعمتیں لینا چاہتے ہو، مال نہ لے کر آنا، مال کے عوض وہ نعمتیں نہیں ملتی۔ تم میری رضا لینا چاہتے ہو، بچوں پر گھمنڈ کر کے نہ آنا، تمہارا یہ گھمنڈ، یہ تمہارا غرور بھی خاک میں مل جائے گا، یہ بچے کام نہیں آئیں گے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں بہت زیادہ دنیا میں بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میری رضا کے طالب ہو، مجھ سے میری رضا کا مقام جنت کے طالب ہو، میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، وہی سکہ رائج الوقت ہوگا،
تم میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. تم سنورا ہوا دل، غیر اللہ کی محبت سے خالی دل، میری محبت جس پر چھائی ہوئی ہو ایسا دل لے کر آؤ گے، میں اس سنورے ہوئے دل کو قبول کر کے تمہیں اپنی رضا کا پروانہ عطا کر دوں گا. اور میری رضا کا مقام جنت ہے. میں جس سے راضی ہوتا ہوں اس کو جنت کے درجے عطا کرتا ہوں، لیکن جس دل میں صرف میری محبت ہوگی میں اس کو جنت نہیں دوں گا، بلکہ میں خود جنت والا اپنے عرش کا سایہ ایسے اپنے محبوب کو دے دوں گا. اس لیے یہاں خانقاہوں میں یہی محنت ہو رہی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہر قسم کی آلائشوں سے، غلاظتوں سے، معصیت کی سوچوں اور خیالات سے، نفسانی شہوانی محبتوں سے، حیوانی جذبات سے، ان سب سے پاک ہو کر ہمارا دل ایسا ہو جائے کہ جس دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت جاگزی ہو. یہ محنتیں ہیں ان خانقاہوں کی. اس لیے ان اجتماعات میں جب ہم آئیں تو ان اجتماعات میں جہاں ہم اہل اللہ سے دعائیں کروائیں وہاں اہل اللہ کی خدمت میں اپنے آپ کو بھی پیش کر دیں. اس طرح پیش کریں کہ جس طرح میت وہ سال کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، وہ سال میت کو دائیں کرے بائیں کرے میت اعتراض نہیں کرتی. اس طرح اگر اپنے دل کو سنوارنا ہے تو ان مشائخ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ہمارے دل کو غیر اللہ کی محبت سے اس طرح پاک کر دیں تاکہ اس دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت آ جائے. ہماری کیفیت گناہ کرتے کرتے ایسی ہو گئی کہ اس دل میں غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے، معصیت کی محبت کی وجہ سے، گناہ آلود زندگی کی وجہ سے ہمارا دل تو سیاہ ہو چکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ. جب وہ توبہ کرتا ہے، ندامت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو دھو ڈالتے ہیں، یعنی غسل توبہ سے دل دھلتے ہیں. اگر وہ توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، ان فی جسد بنی آدم لمضغہ، بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے گوشت کا، چھوٹا سا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اذا فسدت فسد الجسد کلو، جب اس گوشت کے لوتھڑے اور ٹکڑے میں فساد مچتا ہے تو یہ نہ سوچنا کہ یہ صرف دل کا فساد ہے، پھر آنکھوں کا دیکھنا بھی بدل جاتا ہے، پھر پاؤں کا چلنا بھی بدل جاتا ہے، پھر ہاتھ سے کام بھی بدل جاتے ہیں، پھر ان ہاتھوں سے ظلم ہوتا ہے، پھر ان آنکھوں سے بد نظری ہوتی ہے، پھر یہ ہماری ٹانگ یہ پھر گناہ والی جگہوں کی طرف سفر کرتی ہے. نہ سمجھنا کہ یہ صرف ایک ٹکڑا ہے، یہاں فساد پیدا ہوگا تو پورے جسم میں فساد پیدا ہوگا. پھر فرمایا کہ جب اس ٹکڑے کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر سارے کا سارا جسم اس کی اصلاح ہو جائے گی، پھر اٹھی ہوئی آنکھیں جھک جائیں گی، پھر ظلم کے لیے اٹھنے والا ہاتھ لوگوں کی مدد میں مصروف ہو جائے گا، پھر گناہ کی طرف بڑھنے والا قدم مسجد کی طرف چلے گا، خانقاہ کی طرف بڑھے گا. پھر ان قدموں کے ساتھ اللہ کہے گا میرا عاشق آ رہا ہے، پھر اس کو صفا اور مروہ کی سعی کی توفیق دے دو، میرے گھر کے طواف کی توفیق دے دو. پھر ان قدموں سے اللہ تعالیٰ وہ کام لے گا کہ اللہ کہتا ہے پھر میں مومن کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، پھر میں مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، پھر میں مومن کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وہ پھر چلتا پھرتا اللہ کی فرمانبرداری کا نمونہ بن جایا کرتا ہے. پھر ایسے دل میں کہ جس سے غیر اللہ کی محبت نکل جائے، پھر اللہ کہتے ہیں اس کی رہائش
پھر دنیا کی محبت نہیں رہتی، میں خالق کی محبت بن جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر نہ زمین میں سماتا ہوں نہ میں آسمان میں سماتا ہوں، میں اگر سماتا ہوں تو قلب مومن میں سماتا ہوں، یعنی قلب عبداللہ عرش اللہ۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بیت اللہ شریف عین عرش مبارک کے نیچے ہے۔ بیت اللہ شریف وہ عمارت ہے، مبارک عمارت ہے کہ جس پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ دن رات اس پر نچھاور ہوتی رہتی ہیں، یعنی ورود ہوتا رہتا ہے تجلیات ذاتیہ کا بیت اللہ شریف کے اوپر۔ لیکن قربان جائیں اس مومن پر کہ جس نے اپنے دل کا آئینے کو صفا کیا، گرد کو معصیت کی نشانوں کو صاف کیا، تمام محبتوں سے اپنے دل کو صاف کیا، ایک اللہ کی خالص محبت اس دل میں لے آیا، پھر اس کا مقام دیکھیے کہ عرش کے سایہ ہے بیت اللہ شریف کے اوپر، اور بیت اللہ شریف پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا ورود ہوتا ہے، اور بندے مومن جس کے دل کے اندر اللہ بستا ہو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ کا کیسا ورود ہوتا ہوگا۔